السلام علیکم جی، LML آفیشیل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ لقمان مقبول لیگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں LML آفیشیل۔ آج کے ہمارے اس ویلاگ کا جو موضوع ہے وہ ہے کسان کے بارے میں۔ کس طرح کسان کی حق تلفی کی جاتی ہے، کس طرح کسان کی محنت رہ جاتی ہے، کسان کو حکومت کی طرف سے کتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ کسان جس کی وجہ سے ملک میں گندم ہم اگاتے ہیں، ہمارے ملک میں گندم دستیاب ہوتی ہے کہ کسان کھیتوں میں گندم اگاتے ہیں، وہ ملک میں گندم فراہم کرتے ہیں، اور ہماری حکومت ان کسانوں کو کیا ریلیف دیتی ہے، ان کسانوں کو اس گندم کے دینے کے صلے میں کیا فراہم کرتی ہے، کیا ریلیف دیتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک کسان جو کہ 6 ماہ سرد راتوں میں کھیتوں میں پانی لگا کے گندم اگاتا ہے، پورے 6 ماہ محنت کرتا ہے، وہ DAP کھاد اس میں ڈالتا ہے، یوریا ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، پورے 6 ماہ تمام تر اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ DAP کی 7,000 کی بوری وہ 12-13 ہزار میں بلیک پہ خریدتا ہے۔ یوریا کی جو کہ 2000 میں حکومتی ریٹ کے مطابق 2019 میں جو یوریا کی بوری ملتی ہے ایک کھاد کی، وہ اسے بلیک میں 3500 پہ خریدتا ہے اور 6 ماہ سخت محنت کرتا ہے سرد راتوں میں۔ وہ اگر بجلی ہمارے ملک میں ایک تو میسر ہی نہیں ہے کہ کسان اپنی فصل کو بجلی سے اگا سکے کہ وہ، لیکن اگر بجلی ہے تو 30 روپے یونٹ بجلی اس بار مہنگی ہو گئی ہے۔ یوریا اور DAP کے ریٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن گندم وہیں پہ ہے جہاں پچھلے سال تھی، وہی ریٹ ہے، 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا گیا گندم کے ریٹ میں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ کسان کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے؟ کیوں کر رہی ہے حکومت ایسا؟ آخر یہ کب تک چلے گا؟ اگر کسان 6 ماہ محنت کرتا ہے اور فصل اگانے کے بعد جب دانے وہ تھریشر لگاتا ہے تو اس کے بعد دانے گھر میں رکھنے کی اجازت صرف 25 من ہے، کیوں؟ کیا اس تمام تر محنت کے گندم اگانے تک کے پیسے اخراجات حکومت دیتی ہے کہ ہم فصل اگائیں، محنت کریں، پورے 6 ماہ بجلی کے بل خود ادا کریں، اگر بجلی نہ ہو تو ٹریکٹر پہ ہم جنریٹر پیٹر چلا کے ڈیزل خرچ کریں، فصل کو پانی دیں، وہ خرچہ ہم کریں، تمام تر اخراجات ہمارے ذمہ، اور گندم بھی گھر میں ہم نہ رکھیں۔ اگر گندم حکومت کو دے دیں، ہم 25 من رکھیں، بڑی فیملیوں والوں کو وہ کافی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب حکومت کی آٹا دینے کی باری ہے تو ہمیں لائنوں میں لگنا پڑے، کیوں؟ یہ زیادتی نہیں ہے قوم کے ساتھ؟ کیوں قوم کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ یکدم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر وہ کام جو غلط ہے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ایسے ملک جہاں گندم ہوتی بھی نہیں ہے، اگتی بھی نہیں ہے، اس ملک میں گندم اگاتے ہی نہیں ہیں لوگ، پھر بھی ہر شہری کو گندم مہیا کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، آٹا انہیں حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے بنا کسی پیسے کے۔ ان ملکوں میں اتنا ٹیکس بھی نہیں ہے کہ جتنا ہم دیتے ہیں، 70% ٹیکس دیتے ہیں، پھر بھی قوم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بھی سرے عام۔ یوریا کھاد کی بوری جو کہ 2000 حکومتی ریٹ پر ہم 3500 روپے خریدتے رہے، تب بھی ہم یہ آواز اٹھاتے رہے کہ ہمیں بلیک میں کیوں مل رہی ہے، کیوں عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کسان کے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے۔ تب AC اور DC سوئے ہوئے تھے، اس وقت کیوں نہیں وہ کارروائی کرتے تھے؟ کیوں نہیں ڈیلروں کے خلاف کارروائی؟ کیا ڈیلروں کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی پڑی تھی؟ تب وہ ڈیلروں کے ساتھ ڈیل کر لیا کرتے تھے، تب بھی کسان کے ساتھ ظلم، اور اب بھی کسان کے ساتھ ظلم۔ اب اگر حکومت اعلان کرے کہ کسان 25 من گھر میں رکھے گا دانے گندم، تو AC DC کے ڈالے، تب اسی وقت پہنچ جاتے ہیں، پولیس پہنچ جاتی ہے، کیوں؟
तब भी अगर बड़े डीलरों से तो नहीं उठाए जाते वो दाने, बासर शख्सियात के घर से तो वो दाने नहीं उठाए जाते, गंदम नहीं उठाई जाती। वहाँ 25 मन क्यों नहीं रखा जाता, बाकी क्यों नहीं उठाए जाते? सिर्फ कैद आज़म का कमाल है इसलिए कि आला ओहदों पर तैनात लोग भी सिर्फ कैद आज़म की पिक्चर पे बिक जाते हैं। क्यों? वो टैक्स किस लिए लेते? वो कौम की खिदमत के लिए क्यों तैनात किए उन्होंने आला ओहदों पर? क्यों कौम पर इस तरह जुल्म हो रहा है? कौम के साथ क्यों नहीं अच्छा सलूक बरता जाता हुकूमत की तरफ से? क्या ये मुल्क कौम की मेहनत से नहीं चल रहा? कौम की वजह से, एक कौम की वजह से नहीं चल रहा? कौम के टैक्स से नहीं चल रहा? ये मुल्क दिवालिया हो जाता है, कभी कभी ये मुल्क कुछ हो जाता है। अब मुल्क को मुल्क ही नहीं लोग समझते, हमें आज़ाद ही नहीं समझते वो। क्यों? सिर्फ चंद हुक्मरानों की वजह से, नाअहल करप्ट हुक्मरानों की वजह से, जो कि आज हम ये सज़ा भुगत रहे हैं। और किसान तो रुल गया है। किसान को 1 रुपए का फ़ायदा भी नहीं होता। वो गंदम उगाता है, 6 माह पूरे मेहनत करता है। जब गंदम उसकी पक जाती है, फसल पक जाती है, तो दाने उससे हुकूमत ले जाती है। क्यों? ये किसान के साथ एक खुला जुल्म है, ये खुला तजाद है। हुकूमत को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत रियासत तो माँ होती है और उस पर तैनात हुक्मरान कौम का ही ख्याल करते हैं, जबकि अब कौम हुक्मरानों से माफ़िया मांगे कि हमारे साथ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, लेकिन उनको 1 टक्के का भी असर नहीं पड़ता। बेगैरती की हद है कि इतने बेगैरत हो चुके हैं चंद टकों के लिए। लंदन में बिल्डिंगें बनाने के लिए, यूरोप दुबई में बिल्डिंगें बनाने के लिए, अपनी कंपनियां में बच्चों के लिए खोलने के लिए अरबों खरबों रुपए के करप्ट केसेस हैं। कंपनियां बन रही हैं सऊदीया में, दुबई में, लंदन में, हुकूमत का कोई ख्याल नहीं। और जलसे आपके में अवाम है, आपके हर जलसे में अवाम है, जिनको आपने सरकारी ओहदों पर तैनात कर रखा है। सरकारी मुलाजिम जो कि हैं, अगर वो आपके जलसे में ना आए तो उन्हें मुअत्तल करने की धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। अगर कोई आपके जलसे में ना आए तो उस पर FIR दर्ज हो जाती है। कोई आपके खिलाफ बोले उस पर FIR दर्ज हो जाती है और उसको उठा लिया जाता है। तब पुलिस आ जाती है, तब ACDC एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अब किसान के बारे में एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या किसान इस मुल्क का बासी नहीं है? किसान इस मुल्क के लिए नहीं करता कुछ? किसान की वजह से तो ये मुल्क चल रहा है सारा। 2000 रुपये में यूरिया सरकारी रेट पर बिकने वाली खाद किसान 3500 रुपये में खरीदे। 7000 रुपये DAP में सरकारी रेट पर बिकने वाली खाद किसान 13000 रुपये ब्लैक पे खरीदे। क्यों? उस वक्त हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती? उस वक्त ACDC के डाले वीगो कहाँ होते हैं? ये गार्ड के इसलिए उनको रख दिए गए हैं। क्यों इतने आला ओहदों पर फैज किया गया इनको? अवाम पर जुल्म करने के लिए उल्टा, या अवाम की खिदमत करने के लिए? कौन सी खिदमत है ये जो आप लोग कर रहे हैं? यह अवाम पर एक उल्टा जुल्म है। किसी और कंट्री में ऐसा हो रहा है? कहीं भी ऐसा नहीं है। ये सारा तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है। क्यों चल रहा है ये तमाशा? कब तक चलेगा पाकिस्तानी अवाम के साथ? किसान को अब यकजा होकर उठना पड़ेगा इस हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ। इस फैसले का बाइकाट करना पड़ेगा। कब तक ये किसान चुप रहेगा? कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे? यार मरना तो एक दिन वैसे भी है। अगर ये जो हमें मारते हैं तो मारने देने, FIR करते हैं करने देने, क्या बिगाड़ लेंगे ये हमारा? मौत तो एक दिन वैसे ही आनी है। मौत का तो एक दिन मुतय्यन है। हम क्यों डरते हैं फिर? कौन सा जुल्म तोड़ेंगे ये हम पर? क्या करेंगे हमारे साथ? अब हमें यकजा होके सब किसानों को उठना पड़ेगा, हमें आवाज़ बुलंद करने होगी। और हमारे अवामी साफी क्या बोल रहे हैं किसान के लिए? कभी किसी साफी ने आवाज़ उठाई है? कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। क्यों? क्या ये सब साफी भी बिक चुके हैं? कलमें भी बिक चुकी हैं इनकी? जिस सहाफ़ी की कलम बिक जाए ना, वो तवाइफ से बदतर होता है। अपनी आवाम के लिए सहाफ़ी क्यों नहीं बोल सकते? मेरी तमाम तर सहाफ़ियों से सवाल है ये मेरा, क्यों नहीं आवाम को नहीं बोलते? किसी थाने में ट्रांसफ़र हो SHO का, तो पोस्टें धड़ाधड़ पोस्टें आ रही होती हैं, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, वेलकम।
یہ ایک ملن نثار SHO ہے، یہ ملن نثار سب انسپیکٹر ہے. کیا ہے یہ سب؟ وہ بھی آپ خود پہ ان پولیس اہلکاروں، ان تمام سرکاری اداروں کو خود پہ مسلط کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پوسٹ کرتے ہیں نا 2 لفظ خوشامد کے لکھ کے، تب وہ آپ کی اوقات جانچ لیتے ہیں کہ یہ ایک بکاؤ صحافی ہے، یہ بکاؤ سوشل ایکٹیو سیٹ ہے. آپ سچ بولیں، سچ کے لیے اٹھیں. آپ ہزاروں سال جھوٹ بولتے رہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. یقین کریں اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں، تمام تر صحافی آج سے عہد کریں کہ وہ سچ بولیں، تمام تر چینل سچ بولنا شروع کر دیں، تو ملک میں کافی بہتری آ سکتی ہے، ملک کافی بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. لیکن صحافیوں کو یار اپنے حق سچ کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے. کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ کیوں بکے ہوئے ہیں؟ وہ مار دیں گے، یہی کریں گے، جان لے لیں گے، اور کیا کریں گے؟ پہلے کس کو چھوڑا ہے؟ پہلے کون سا ہم یہاں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ پہلے کون سا ہم چین کی زندگی گزار رہے ہیں؟ پہلے بھی تو سب تکلیفیں ہی برداشت کر رہے ہیں. یہ ظلم و ستم، یہ جبر کی راتیں، یہ کسان کے ساتھ ظلم، کسان کی حق تلفی، مظلوم کو دوبارہ مظلومیت کا شکار کرنا، بااثر شخصیات کا سہارا بڑے لوگوں کا ہونا، کچے کے ڈاکوں کے ساتھ پکے کے ڈاکوں کا ہونا، سرکاری اداروں میں بیٹھے کرپٹ اہلکاروں کو حکومت کا کھلے عام ساتھ دینا، بجلی کے بلوں میں مسجدوں کے میٹروں میں ٹیکس دینا، ٹی وی ٹیکس دینا، بجلی کا اتنا مہنگا ہونا. کیا یہ کسان کے ساتھ ظلم نہیں؟ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم نہیں؟ اگر ہے تو اس پر آواز اٹھائیں. مجھے یقین ہے کہ اس وقت 90% پاکستانی عوام جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فیض لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ واقعی ہی ظلم ہے. لیکن وہ بول نہیں سکتے. ان کے دماغ کو غلامی کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. اس غلامی سے نکلنا ہوگا. انصاف قائم کرنے کے لیے بول نہیں سکتے، بولنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو آپ جس بیڑی پر سفر کر رہے ہیں وہاں سے آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے پیر ہی کاٹ دیں. کیونکہ تندرستگی کی غلامی سے آزادی کی معذوری بہتر ہوتی ہے، 1000 درجے بہتر ہے. سو اس لیے آپ غلامی کو خود کو غلامی سے نکالیں، آزاد کریں. اب ذہن کو ذرا تبدیل کریں. ہمیشہ کے لیے یہ کرپٹ، یہ نااہل لوگ نہیں رہیں گے ملک پر، ملک کے پاک منصب پر. یہ ملک انشاءاللہ اٹھے گا، بہتری کی طرف آئے گا، یہ ملک ترقی کرے گا. سدا ملک کا یہ حال نہیں رہے گا. حق کے لیے تو اٹھیں. پہلے آپ اٹھیں تو صحیح. یہ ملک کیسے اٹھے گا؟ ہم اٹھیں گے تو ملک اٹھے گا. جب ہم ہی نہیں اٹھ رہے تو ملک کیسے اٹھے گا؟ جب ہم خود کو غلام ہی ایکسیپٹ کر چکے ہیں تو غلام ہی رہیں گے. یار اگر غلام ہی رہنا تھا تو ہم انگریزوں کی غلامی کرتے. تو 1947 میں ہم نے سینکڑوں جانیں دے کے آزاد کیوں کیا تھا اس ملک کو؟ کس لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جہاد کیا تھا؟ کس لیے علامہ اقبال نے اس ملک کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی؟ ان لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ ہمارے لیے، کہ ہم آزاد جی سکیں. ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک مسلم قوم ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذہنی غلام ہیں. بحیثیت قوم ہم سب غلام ہیں. ہمیں اس غلامی سے نکلنے کے لیے اٹھنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے بولنا پڑے گا، مظلوم کے لیے بولنا پڑے گا. اور جیسے کہ اب یہ وقت چل رہا ہے کہ کسان کے لیے بولنا پڑے گا. میری تمام تر صحافیوں، سوشل ایکٹیو سیٹ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں کہ اپنے کسان کے لیے بولیں. کسان کی وجہ سے ہی ہم زندگی اچھی گزار رہے ہیں. ان سے پوچھیں جو آٹا لینے کے لیے سالہ سال ٹیکسز ادا کرتے ہیں، سارا سال آٹا دوسرے ملکوں سے خریدتے ہیں. کہ ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ گندم ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے،
کہ ہم اپنے ہی ملک میں فصل تیار کرتے ہیں، ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم دیتے ہیں۔ ایک کسان جو 6 ماہ محنت کرتا ہے، سرد راتوں میں سخت محنت کرتا ہے، اخراجات تمام تر ادا کرتا ہے اس گندم کو اگانے کے لیے، یہ فصل تیار کرنے کے لیے، اس سے تو 2 ماہ سٹاکیا ہی زیادہ فائدہ لے جاتا ہے۔ وہ کسان سے اب 3900 روپے میں خریدے گا، 4000 روپے حکومتی ریٹ پہ خریدے گا۔ اگر کسان نہیں دے گا تو اے سی اور ڈی سی کے ڈالے پہنچ جائیں گے، ویگو آ جائیں گے، وہ زبردستی خرید کے ڈیلروں کو دیں گے، ڈیلروں کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی اور وہ 2 ماہ سٹاک کر کے پھر وہی اسی کسان کو لائن میں لگا کے 13,000 روپے میں دے گا۔ کیوں؟ میری حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ کسان کے حق میں ایکشن لیں، یہ فیصلہ اپنا واپس کریں، کسان کے لیے کچھ سہولیاتی اقدام کریں، کسان کو کوئی ریلیف دیں برائے مہربانی پلیز۔ اور میری بار بار صحافی، تمام تر صحافیوں، سوشل ایکٹیو سیٹ سے گزارش ہے کہ کسان کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہر کسان، ہر مظلوم اپنے لیے خود بھی آواز اٹھائے، وہ ہمیں آگاہ کرے کہ ہم اس مجبوری میں ہیں، ہم اس کا سہارا بنیں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور یہ مسئلہ تو ہر شخص دیکھ رہا ہے یار، ملک پاکستان میں حکومت کا کسان کے بارے میں دیا جانے والا فیصلہ تمام تر چینل پہ چل جاتا ہے، اس کی خبر وائرل ہو جاتی ہے، اور کسان جو بول رہا ہے، کسان اپنے ظلم کے لیے جو بول رہا ہے، اس کی آواز تمام تر چینل تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس کی آواز حکومت پنجاب، حکومت پاکستان تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ سو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں عوام کے لیے بولنا پڑے گا، ہمیں کسان کے لیے بولنا پڑے گا۔ یہی وقت ہے کہ ہم کسان کے لیے بولیں۔ اپنے میزبان لقمان مقبول لیگاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل۔ اللہ حافظ۔